حرام ہوگا گر دل پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، یہ تو ایک واقعہ ہے۔ اب اسی واقعے کو ایک خوبصورت حدیث کے پیرائے میں دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب ذرا سمجھیے گا بات کو کہ گناہ، اللہ پاک کرے کہ ہم گناہوں کو چھوڑنے والے بن جائیں، گناہ ہمارے کم ہو جائیں، مگر ہم انسان ہیں نا، ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن گناہ تو لکھ لیا گیا۔ اب اور کوئی فارمولہ ہے کہ گناہ کم ہو جائیں، ڈیلیٹ ہو جائیں اور نیکیاں بڑھ جائیں؟ تو سبحان اللہ، اگر درود پاک کو اس پیرائے میں دیکھیں کہ ہر پڑھا جانے والا درود ہمارے 10 گناہ کم کر دیتا ہے، 10 نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ اٹ مینز یہ ہم نے واقعہ بھی سنا نا کہ اگر درود زیادہ پڑھے ہوں گے تو انشاءاللہ گناہ کم ہوتے چلے جائیں گے، گناہ ڈیلیٹ ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ زندگی میں، اپنی لائف میں چلتے پھرتے اٹھتے درود پاک پڑھیں اور اس کا اہتمام کریں۔ ہماری پروفیشنل لوگ موجود ہیں، ہم ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، ہم پلان بناتے ہیں کہ کل کا دن کیسے ہوگا، واٹ ٹو ڈو کی لسٹ ہوتی ہے، ہمارا بریک فاسٹ ٹائم بھی ہے، تو آفس ٹائم بھی ہے، تو لنچ ٹائم بھی ہے، ڈنر ٹائم بھی ہے، کچھ لوگوں کا آج کل جم ٹائم بھی ہے، لیکن اس پورے دن میں درود ٹائم کہاں ہے؟ اس پورے دن میں تلاوت ٹائم کہاں ہے؟ یہ یاد رکھیے کہ شیڈول میں شامل ہوگا نا تو پھر ہوگا، ورنہ ہم اس کو اوکیشنلی لے لیں گے۔ کبھی بیان سنا، جذبہ پڑا تو 200 بار درود پاک پڑھ لی، بھائی جوش بہت آیا تو 500 بار پڑھ لیے، اگلے دن ایک بار بھی نہیں پڑھا۔ نہیں، ہمیں اس کو اپنی روٹین میں شامل کرنا ہے، اور ہم جس چیز کو پریورٹی دیتے ہیں نا وہ شامل ہو بھی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، ہم میں سے کسی شخص کو اللہ نہ کرے پرابلم ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر کہے کہ اب آپ نے 3 ٹائم دوائی کھانی ہے۔ پہلے نہیں تھی زندگی میں، مگر اب امپورٹنس ہے کہ ہاں صحت درکار ہے، تو اب 3 ٹائم دوائی کھانے کا ہم اہتمام کرتے ہیں۔ ہم ڈاکٹر کے سامنے یہ نہیں کہتے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب دوائی کھاؤں گا اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کہنا بہت اچھی بات ہے، مگر میڈیکل اسٹور جاتے ہیں سیدھا اور جا کے دوائی لیتے ہیں۔ اچھا، دوائی لینے کے بعد بھی گھر والوں کو بتاتے ہیں کہ ناشتے کے بعد یہ دینی ہے، آفس میں اگر اسٹاف ہے تو اس کو بتاتے ہیں بھائی لنچ کے ساتھ یہ دوائی مجھے لینی ہے، اپنے ساتھ ڈبی ساتھ رکھتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو 2 رکھتے ہیں کہ ایک گھر پہ ایک آفس پہ، تاکہ مس نہ ہو جائے دوائی، اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ ہماری لائف کا ایک پراپر حصہ بن جاتا ہے۔ مس نہیں ہوتی دوائی، کیوں نہیں ہوتی بھائی؟ درود مس ہو جاتا ہے، دوائی مس کیوں نہیں ہوتی؟ اٹ مینس میری دوائی میرے لیے پریورٹی ہے۔ انفارچونیٹلی درود کو پریورٹی نہیں دی، بالکل اسی طرح نماز ہے۔ اچھا، میں ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، وچ ایور تھنگ، زندگی میں کسی بھی چیز کو آپ نے پریورٹی دے کر اپنی لائف کا حصہ بنا لیا نا، پھر اس کو کرنے میں پرابلم نہیں ہوتی، بلکہ نہ کرے تو پرابلم ہوتی ہے۔ ہاں، مثال دیتا ہوں، جو پکے نمازی ہے نا، ماشاءاللہ مجھے امید ہے، اس نے ظن ہے میرا آپ سارے ہی پکے نمازی ہوں گے، مگر جو بھی پکا نمازی ہے نا، اب اس کو نماز پڑھنے کے لیے ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، اس کا لاشعور اس کو بیک گراؤنڈ سے باقاعدہ ایک ریمائنڈر کال آتی ہے۔ مثال کے طور پہ، اگر ابھی تک کسی نے ظہر نہیں پڑھی ہوگی نا، ہم میں سے جو پکا نمازی ہے، اس کو ہر تھوڑی دیر بعد اس کو ایک ریکال آئے گی اندر سے، اس کا دماغ اس کو کال دیتا، بھائی نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ، عشاء نہ پڑھی ہو اور تھوڑی لیٹ ہو گئی ہو، پکا نمازی ہوگا نا، اس کو یاد نہیں کرنا پڑے گا، اس کی باڈی ریئیکٹ کرنا شروع کر دے گی، اتنی نماز باقی ہے۔ سبحان اللہ، اٹ مینز لائف کا حصہ بنا دیا، اب وہ روٹین کا پراپر پارٹ ہو جاتا ہے لائف کا۔ بالکل ایسے ہی اگر آپ نماز کو، درود پاک کو، اپنی چیزوں کو، ان عبادتوں کو اپنی لائف کا پارٹ بنا لیں، پھر انشاءاللہ آپ کو ایفرٹ نہیں کرنی ہوگی، یہ نارمل طریقے سے ہوتا چلا جائے گا، اور انشاءاللہ ثواب کا میٹر جو ہے وہ جاری ہو جائے گا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سبحان اللہ، یعنی اس ایک واقعے سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتھارٹی، نبی پاک کے اختیار، اور جب جب یہ واقعہ سنا، شاید سینکڑوں بار میں نے بیان کیا، سنا، آپ نے بھی شاید 20 سینکڑوں بار سنا ہوگا، مگر جب سنتے ہیں نا، کہتے ہیں نا طبیعت ہری بھری ہو جاتی ہے۔ مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اچھا، پہلے یہ امیجن کر لیجئے گا یا انڈرسٹینڈ کر لیجئے گا کہ یہ واقعہ پورا بخاری شریف میں، ٹھیک ہے، میں اس کی سمری بیان کر رہا ہوں۔ مدینہ پاک میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور کئی ماہ گزر گئے تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بارش نہیں ہو رہی ہے، ہمارے مویشی بھی پیاسے ہیں، ہمارے کھیت بھی سوکھ گئے ہیں، یا رسول اللہ اناج بھی نہیں ہے، کرم فرمائیے، دعا کیجئے بارش ہو جائے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع۔ اچھا، راوی کہتے ہیں، جو حدیث کے راوی ہیں، کہ اس وقت مدینہ پاک میں ایک بھی بادل کا ٹکڑا نہیں تھا، بالکل کلین اسکائی، یعنی آج کے لفظوں میں کہیں کہ فور کاسٹ میں بھی بارش نہیں تھی، بالکل کلین اسکائی ہے، مگر نبی پاک نے دعا فرمائی۔ ایسا نہیں ہوا کہ دعا کے 2 گھنٹے 4 گھنٹے بعد بارش ہوئی، ڈیورنگ دیٹ دعا بڑے بڑے بادل آنا شروع ہوئے۔ راوی کہتے ہیں پہاڑ جیسے بادل آنا شروع ہوئے،
ابھی پیارے آقا ممبر سے اترے نہیں کہ موسلادھار بارش شروع ہو گئی. اچھا اتنی بارش ہوئی کہ نبی پاک جب ممبر سے اتر کر نماز کے لیے تشریف لائے نا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک سے بھی بارش کی قطرے ٹپک رہے تھے. یعنی اتنی بارش. اچھا جمعے کی نماز تو ہو گئی مگر بارش نہ رکی. پورا دن بارش، سیٹرڈے بارش، سنڈے بارش، منڈے بارش، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، اگلا فرائیڈے دوبارہ جمعہ آ گیا. بارش رکنے کا نام نہ لے. راوی کہتے پیارے آقا پھر جمعہ پڑھانے کھڑے ہوئے. شاید وہی صحابی یا کوئی اور صحابی کھڑے ہو گئے. کہتے حضور کرم کیجیے، بارش رکوائیے، ہمارے گھر ڈوبنے لگ گئے، ہمارے کھیتوں میں پانی بھر گیا، یا رسول اللہ کرم فرمائیے. اب ذرا میں رک جاتا ہوں، ٹھیک ہے. اب ایک سوال کریٹ کرنا چاہتا ہوں. بارش برسانے والی ذات تو رب کی ذات ہے، اور وہ سارے صحابہ تھے جو جمعہ پڑھنے آئے تھے، مسلمان تھے جبھی تو جمعہ پڑھنے آئے تھے، نبی کے پاک کے ساتھی تھے. وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ صحابہ کا عقیدہ اور بلیف کیا تھا. اگین دس از حدیث فرام بخاری شریف. صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا، یہ ان کا بلیف تھا کہ جو چاہیے وہ پیارے آقا سے مانگو، یہ رب سے دلا دیتے ہیں. واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. بھائی بارش برسانی ہے تو بھی نبی پاک سے عرض کر رہے ہیں، رکوانی ہے تو بھی عرض کر رہے ہیں. مگر اب نبی پاک کا کمال دیکھیں. پیارے آقا ہاتھ اٹھا کر دعا فرما سکتے تھے کہ یا اللہ بارش کو روک دے. نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی کا اشارہ فرمایا. حدیث کے الفاظ ہے پورے مدینے پہ بارش برس رہی ہے، کلاؤڈی ویدر ہے، اور نبی پاک اپنے ہاتھ سے اشارے سے فرما رہے ہیں اللہم حوالینا ولا علینا. اے اللہ ہم پر بارش نہ برسے، ہمارے اطراف پہ برستی رہے. اب اس کی وجہ کیا تھی؟ مثال کے طور پہ شہر کراچی میں بارش زیادہ پڑ جاتی ہے، روڈیں بھر جاتی ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. مگر ہمارے اطراف میں جو کھیت ہیں اور جو بڑے بڑے میدان ہیں، اگر ان میں بارش برستی ہے تو ہمارے نیچے بورنگ کے پانی بھر جاتے ہیں، کئی کنویں بھر جاتے ہیں، بہت سارے دیگر فوائد ہوتے ہیں، نہروں میں پانی آ جاتا ہے، بہت سارے ایزی کام ہو جاتے ہیں. لیکن شہر میں ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو نبی پاک کی اتھارٹی دیکھیں، اللہ کے حبیب عرض کرتے ہیں اللہم حوالینا ولا علینا. راوی کہتے ہیں جدھر جدھر ہاتھ کا اشارہ فرماتے گئے بادل کٹتا گیا، بادل دور ہوتا گیا، مدینہ پیالے کی طرح ہو گیا. مدینہ منورہ کے اوپر آسمان کلین ہے، اور مدینے کے باہر سے جو لوگ آتے بتاتے باہر ابھی بھی بارش ہو رہی ہے. اور سبحان اللہ. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتھارٹی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے کیسا اختیار دیا کہ زمین پر تو اختیار تھا، میرے آقا اشارہ فرمائیں تو بادل کٹ جاتا ہے، بارش برس جاتی ہے، سورج پلٹ آتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسا معجزہ دکھائیں اور اعلیٰ حضرت کا قلم خاموش رہ جائے، یہ ہو نہیں سکتا. بریلی کے تاجدار تو کمال پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت سے بہت ساری وجوہات کی وجہ سے پیار ہے، مگر آپ ایک اور کمال پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ نبی پاک کی شان بیان کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی ریکویسٹ بھی لگا دیتے ہیں. ہاں یہ بڑا خوبصورت انداز ہے. سخی کے بچوں کی خیر ہو میری جھولی بھی بھر دو. بھکاری بھی یہی کرتا ہے نا، پہلے ہماری دعا دیتا ہے، آخر میں اپنی ریکویسٹ بھی لگاتا ہے. اعلیٰ حضرت کا آپ ہمیشہ دیکھیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. آقا آپ کی شان ایسی ہے کہ سب چمک پا رہے ہیں. آگے کیا کہا؟ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ. واٹ اے بیوٹیفل وے ٹو ریکویسٹ دا کورٹ آف رسول پاک علیہ السلام. اب کیا کہا اعلیٰ حضرت نے؟ کہتے ہیں آقا جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دی. یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ تو وہ ہیں جب آپ آسمانوں کی طرف اٹھائیں تو جل تھل بھر دیتے ہیں، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، بارش برس جاتی ہے. جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. حضور ان ہاتھوں سے ہمیں بھی کچھ خیرات دے دیجیے، ان ہاتھوں سے ہم پر بھی نگاہ عنایت فرمائیے. سبحان اللہ. اللہ سیدی اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کے صدقے ہمیں بھی عشق رسول کی خیرات عطا فرمائے. آج میں انشاءاللہ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، اور یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں. اچھا اس واقعے کو بیان کرنے کی میری دو نیتیں. ایک نیت تو یہ ہے کہ اس سے یہ ریئلائزیشن ہو کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا کچھ موجود ہے. ہمارے انفارچونیٹلی ہمیں بہت ساری نالج ہوتی ہے، مگر رب کے کلام میں ہمارے لیے کیا کیا موجود ہے اور کیسے کیسے ہسٹوریکل واقعات ہیں. یہ واقعات کیوں بیان کیے گئے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ریسرچ کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ بڑی بڑی کتابیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ جو لوگوں نے پہلے کسی چیز پر ریسرچ کر لی، اب اس ریسرچ سے ہم فائدہ اٹھائیں. ان کی کچھ ریسرچ کے فیلئر ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ کام انہوں نے کیا، نقصان ہوا، ہم نے نہیں کرنا. عقل مند آدمی وہی ہوتا ہے جو پچھلوں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے. آپ کی انگریزی میں بڑا پیارا ایک مقولہ ہے، ڈو ڈونٹ ٹرائی ٹو انوینٹ ویل اگین. دوبارہ جو ہے وہ پہیہ ایجاد کرنے کی کوشش مت کرو، وہ ایجاد ہو گیا، پہیے سے کچھ بنانا شروع کرو. اب کسی نے کچھ کر لیا اور اس سے لاس کر لیا تو تم تو مت کرو نا. سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید میں پچھلی قوموں کے واقعات کو بیان کرنے کی وجہ بھی یہی بیان کی کہ تاکہ پچھلی قوموں نے جو مسٹیکس کی، جو اللہ کی نافرمانیاں کی، جو غلط کام کیے، اس کا جو خمیازہ انہوں نے بھگتا، جو عذاب آئے، جو پنشمنٹس ہوئی، سبحان اللہ، میرے محبوب کی امت وہ کام نہ کرے. اٹ مینس قرآن ہمارے لیے خوبصورت گائیڈ لائن ہے.
مگر بات یہ کہ پڑھے تو صحیح نا. ہم میں سے بہت سارے لوگ وہ مسٹیکس آج کر رہے ہیں کیونکہ قرآن نہیں پڑھا, اور بعض اوقات دنیا میں اس کے وہ نقصان بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب میں بات کروں گا ایک ایسی قوم کا اور ایک ایسے گارڈن کا جس کا تصور کریں, امیجنیشن کریں تو عقل حیران ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے, اچھا یہ 22ویں پارے میں یہ پوری قرآن پاک کی سورت ہے, سورہ سبا. یہ کسی قوم تھی جس کا نام ہی قوم سبا تھا. یہ اس قوم کا واقعہ, ان کو اللہ نے کتنا نوازا تھا. آپ ذرا سنتے جائیے گا. قرآن میں رب فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لقد کان لسبإ مسکنہم آیہ جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور. ترجمہ کنز العرفان, بے شک قوم سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی. 2 باغ تھے, ایک دائیں طرف دوسرا بائیں طرف. اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. پاکیزہ شہر ہے اور بخشنے والا رب. اللہ اکبر. یہ کیسی قوم تھی؟ اللہ کریم نے, یاد رہے, سبا عرب کے علاقے یمن کی حدود میں واقع ایک قبیلہ